سرکاری ادارے، سرکاری شخصیات اور عوام پارلیمنٹ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بہت سادہ اور سیدھی ہے۔ انسان کریکٹر کی وجہ سے شخصیات اور اداروں کا احترام کرتا ہے۔ اگر کریکٹر نہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے حکمران اور بڑی سے بڑی شخصیت کی بالادستی تسلیم نہیں کرتا۔ آج شام میں بشار الاسد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کرنل قذافی، حسنی مبارک، زین العابدین اور صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، اور جنرل پرویز مشرف کس بات کی سزا بھگت رہے ہیں؟ یہ کریکٹر کی کمی تھی جس کی وجہ سے آج وہ تمام لوگ دنیا بھر میں رسوا ہو رہے ہیں یا پھر عبرت کی موت مارے گئے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے VIP کہلاتے تھے اور ان کے جہاز گزارنے کے لیے سینکڑوں کمرشل فلائٹس کے رخ بدل دیے جاتے تھے، اور یہ کبھی دنیا کے بالادست ترین لوگ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ صدام حسین کو جیل میں پھانسی دے دی گئی، کرنل قذافی کو ان کے اپنے عوام نے سڑک پر مار دیا، حسنی مبارک کو اسٹریچر پر عدالت لایا جاتا ہے، زین العابدین جان بخشی کے لیے ساری جمع پونجی دینے کے لیے تیار ہیں، بشار الاسد خود کو بچانے کے لیے اپنے ہی شہریوں پر گولہ باری کرا رہے ہیں، اور پرویز مشرف ریڈ وارنٹ سے بچنے کے لیے لندن اور دبئی کے درمیان بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی دنیا بھر کے لیڈر ہوتے تھے لیکن صرف کریکٹر کی کمی کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ سوال یہ ہے، کریکٹر ہوتا کیا ہے؟ آپ اس کے لیے قائد اعظم کی مثال لیجئے۔ قائد اعظم کلین شیو تھے۔ یہ شیو کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ انہوں نے زندگی کے آخری دن بھی شیو کے بغیر کراچی جانے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم نے زندگی میں کوئی عمرہ، کوئی حج نہیں کیا تھا، یہ تبلیغ پر بھی نہیں گئے، انہوں نے زندگی میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ بھی نہیں بنوایا، یہ عربی اور اردو زبان بھی روانی سے پڑھ اور بول نہیں سکتے تھے، آپ سے نماز کی باقاعدگی اور روزے کے تسلسل کی شہادت بھی نہیں ملتی، اور آپ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ بھی انگریزی زبان میں کرتے تھے۔ قائد اعظم کا لباس مغربی، معاشرت مغربی، زبان مغربی، خوراک مغربی اور پرورش مغربی تھی۔ قائد اعظم نے کتے بھی پال رکھے تھے، آپ کی کتوں کے ساتھ تصاویر بھی ہیں، اور آپ نے زندگی میں کوئی اسلامی کتاب بھی نہیں لکھی، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے کروڑوں مسلمان آپ کے راستے میں پلکیں بچھاتے تھے، لوگ آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، اور آج بھی لوگ جوتے اتار کر آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہیں۔ کیوں لوگ ایک کلین شیو شخص کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کا کریکٹر ہے۔ کریکٹر یا کردار 10 چیزوں سے بنتا ہے، اور قائد اعظم میں یہ 10 کی 10 خوبیاں موجود تھیں۔ کریکٹر کی پہلی خوبی ایمانداری ہوتی ہے۔ قائد اعظم ایمانداری کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ قائد کی ذات پر بے ایمانی کا چھوٹا سا چھینٹا بھی نہیں تھا۔ یہ کیس لڑنے کے لیے آگرہ گئے، مسلم لیگ نے وہاں جلسہ رکھ لیا، قائد اعظم نے یہ کہہ کر اس جلسے میں شرکت سے انکار کر دیا، میں موکل کے خرچ پر آگرہ آیا ہوں، یہاں کیس کے علاوہ ہر قسم کی سرگرمی بے ایمانی ہوگی، آپ مجھے جب بلائیں میں ذاتی خرچ پر یہاں آؤں گا، لیکن آج نہیں۔ قائد اعظم کا آخری سانس تک کوئی فارن اکاؤنٹ تھا، کوئی فارن پراپرٹی تھی، اور آپ نے نہ ہی کسی NRO پر سائن کیا تھا۔ یہ اپنی ساری جائیداد بھی 3 تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر گئے، اور ان میں سے ایک ادارہ بھارت میں تھا۔ کردار کی دوسری خوبی بے خوفی ہوتی ہے۔ قائد اعظم ہر قسم کے خوف سے آزاد تھے، یہ کبھی مولویوں کے فتووں سے گھبرائے، انگریزوں کی طاقت سے خائف ہوئے، کانگریس کی سیاست بازی سے پریشان ہوئے، اور نہ ہی خاکساروں کے قاتلانہ حملوں سے ڈرے۔ یہ آخری وقت تک اللہ کے بھروسے پر گارڈز اور سیکورٹی کے بغیر زندگی گزارتے رہے۔ وقت کی پابندی کردار کی تیسری خوبی ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے آخری سانس تک وقت کی پابندی کی،
گھڑی کی سوئیاں غلطی کر سکتی تھیں، لیکن قائد اعظم وقت سے دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے۔ قانون کی پابندی کردار کی چوتھی خوبی ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے پوری زندگی قانون کی پابندی کی۔ یہ قانون انگریز کا تھا یا پاکستان کا، قائد اعظم نے کبھی قانون کی لکیر پر پاؤں نہیں آنے دیا، اور یہ وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے قائد اعظم کبھی جیل نہیں گئے۔ کریکٹر کی پانچویں خوبی فراخ دلی ہوتی ہے۔ قائد اعظم کا دل تنگ نہیں تھا۔ یہ لوگوں کو فرقوں، مذاہب اور کمیونٹیز میں تقسیم نہیں کرتے تھے۔ اٹل اصول کریکٹر کا چھٹا، ویژن ساتواں، تعلیم آٹھواں، محنت نواں اور امید 10واں اصول ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ الیکشن جیتنے، حکومت برقرار رکھنے، عدالتی فیصلوں سے بچنے اور اپنی دولت بچانے کے لیے کبھی اصول پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کا ویژن بھی بہت صاف تھا اور آپ پوری زندگی اس ویژن کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور آپ کے ساتھی بھی جدید تعلیمی اداروں سے نکل کر آئے تھے۔ آپ نے کسی جعلی ڈگری ہولڈر کو قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ آپ نے پوری زندگی محنت کی۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوا اور آپ نے کبھی امید کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ پوری دنیا یہ سمجھتی تھی پاکستان ممکن نہیں، لیکن آپ ٹی بی کے مرض اور کافر اعظم جیسے خطابوں کے باوجود کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ کریکٹر کی یہ خوبیاں تھیں جن کے باعث ہندوستان کے تمام علماء، مفتیان، گدی نشین، الحاج، جاگیردار اور امیر شریعت ایک طرف اور کلین شیو قائد اعظم دوسری طرف، اور لوگ دیوانہ وار کلین شیو قائد اعظم کے پیچھے پیچھے۔ یہ کریکٹر تھا جس نے تاجر خاندان کے ایسے وکیل بچے کو ہندوستان کے مسلمانوں کا لیڈر بنا دیا، جس نے زندگی کا 2/3 حصہ انگریزی تہذیب میں گزارا اور جو سوچتا تک انگریزی سٹائل میں تھا، جبکہ بڑے بڑے عربی دان اور پرہیزگار پیچھے رہ گئے۔ دنیا میں عزت اور بالادستی کریکٹر کو ملتی ہے، اور ہمارے لیڈر اور ہماری پارلیمنٹ بدقسمتی سے کریکٹر میں مار کھا رہی ہے، چنانچہ لوگ اور ادارے اس کا احترام نہیں کر رہے، یہ اس کی بالادستی نہیں مان رہے۔ آپ خود سوچئے، آپ جب پارلیمنٹ کو صدر آصف علی زرداری کے خلاف ڈھال بنا دیں گے، آپ ایک شخص کے لیے پوری جمہوریت کو داؤ پر لگا دیں گے، اور پارلیمنٹ جب جعلی ڈگری ہولڈروں، دوہری شہریت کے حامل ارکان، ایفیڈرین اور حج کرپشن میں ملوث سیاستدانوں، رینٹل پلانٹس کرپشن میں سزا یافتہ اور بار بار پارٹیاں تبدیل کرنے والے لوگوں کے لیے دروازے کھول دے گی، آپ جب لوگوں کو بے نظیر بھٹو کا قاتل بھی قرار دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بھی بنائیں گے، حکومت جب پارلیمنٹ کی 3 قراردادوں پر عمل نہیں کرے گی، اور آپ جب ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پر شاہ محمود قریشی کو فارغ کر دیں گے، تو ملک کا کون سا شہری پارلیمنٹ، سیاست اور جمہوریت کا احترام کرے گا؟ پاکستان کا کون سا شہری اس بے دست و پا پارلیمنٹ کی بالادستی مانے گا؟ ہماری پارلیمنٹ ایک دن، جی ہاں صرف ایک دن کریکٹر کا مظاہرہ کرے، عوام آپ کو شکوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لوگ پارلیمنٹ کی دیواریں تک چومیں گے، لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ آپ جمہوریت کو مفاد کے بازار میں بھی نچاتے رہیں اور لوگ اس کے پاؤں بھی چومیں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔